إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے رزق سے محرومی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ آج وقت کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے رزق سے محرومی اور رزق کی بے برکتی، یہ دو چیزیں ہر آدمی پریشان سے، اور اسی چیز سے عاجز آ کر کے انسان تعویذ اور دیگر شرکیہ اعمال اپناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا کاروبار بہت چل رہا تھا، اچانک ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، اب وہ سوچنے لگتا ہے اور شیطان اس کو کھینچتا ہی جاتا ہے، سوچنے میں اس کو مشغول کرتا رہتا ہے۔ آخر میں شیطان یہ اس کے ذہن بات ڈالتا ہے کہ کسی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، بس اب یہی سو آدمی دین ایمان عقیدہ کا جنون یقین سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سبھی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اب کسی ایسے انسان کی تلاش ہوتی ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کالا علم یہ ختم کر دے گا، اس میں مال دولت بہت ساری چیزیں انسان دینے لگتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہی حالت بے برکتی کی ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے آمدنی تو بڑی معقول ہو رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن قرضہ ہم نے جو لے لیا انہیں اترتا کرتا ادا نہیں ہو رہا، بے برکتی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، رزق سے محرومی، رزق میں برکت سے محرومی یعنی بے برکتی ہونا، ان تمام چیزوں میں انسان پریشان ہو کر کے بہت کچھ تو سوچ ڈالتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بالکل شرکیہ اعمال بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور لوگ بتا دیتے ہیں کہ آج کسی نے کچھ کر دیا ہے، تعویذ گنڈی ہے اور جادوگروں کاہنوں ہر ایک سے وہ فائدہ اٹھانے لگا، اپنی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی مشکل ہے کہ مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے حالات اور معاملات پر غور نہیں کرتا، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی مگر اسی وقت جب تم نے کوئی غلطی کی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑنے کے پہلے انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے اوپر کوئی آفت کوئی بلا آ رہی ہے،
چلتا ہوا کاروبار ختم ہو رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، تو انسان کو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے اعمال پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے، غور و فکر کرے ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی مگر اسی وقت جب تم نے کچھ غلطی کی ہو، کوتاہی تم نے کیا. تو قرآن حدیث اپنا محاسبہ کر لینے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ پہلے شرعی نقطۂ نظر سے دیکھے کہ آخر اس کے کیا اسباب ہیں. تو بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے ایک سبب ہم نے یہ آج بیان کرنے کے لیے ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ رزق سے محرومی اور رزق کی برکت سے، رزق میں بے برکتی کا سبب جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی. آپ اپنے گناہ یا بندے کے گناہ جو ہوتے ہیں اسی بندے کے گناہ اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں اور یا تو رزق سے برکت اٹھا دیتے ہیں. گویا کہ اپنے گناہ اور بندوں کے اپنے کرتوت اور اپنے سیاہکاریاں، اللہ اس رسول کی نافرمانیاں جو ہوتی ہیں وہی انسان کے لیے مصیبت بنتی ہیں اور وہی رزق سے محرومی کا سبب بن جایا کرتی ہے. اسی لیے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، امام حاکم رحمہم اللہ، ان تمام محدثین نے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبها او کما قال علیہ السلام. آپ نے بالکل واضح کر دیا. آپ نے فرمایا ان الرجل، آدمی، لا یحرم من الرزق، آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے رزق چھین لیتا ہے، روزگار ختم کر دیتا ہے، روٹی بند کر دیتا ہے. کیوں؟ بالذنب یصیبہ، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو اس سے چھین لیتا ہے. یہ اصل میں سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث کے اندر بیان فرما دیا. اس لیے انسان کو جب اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا رزق ہماری خوشحالی باقی رہے، اسے دو چیزیں کرنا ضروری ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ پہلے جتنی نیکیاں کر رہا تھا خوشحالی میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرے اور اجر و ثواب ادا کرے. یہی شکر گزاری. لیکن اکثر لوگ یہیں سے پھسل جاتے ہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے ہیں تو سرکشی کرنے لگتے ہیں، وہ برائیاں کرنے. اب دینداری کے حدود میں رہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہے، اس لیے دین کو چھوڑنا، طرح طرح کے منکرات کا اپنانا اب سمجھتے ہیں ہمارے یہ معیار زندگی ہیں. یہیں سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا، پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لیکن شکر کی بجائے انسان سرکشی پر آمادہ، دین سے اور دور ہو جاتا ہے.
نمبر 2، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کا دروازہ بند کر دے۔ شکر گزاری اور گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا۔ جب اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے بنی اسرائیل کو نوازا تو ساتھ میں اللہ نے یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ خبردار تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد حوی۔ یہ آیت، اس کا سمجھنا اور اس پر بار بار غور کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے فضل و کرم نعمتوں سے نواز رہا ہے اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو، ہم نے کتنا فضل و کرم تمہارے اوپر کیا۔ نمبر 1، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دی۔ فرعون کے حکومت میں رہ کر کے تم نے کس قدر ظلم اور ستم برداشت کی، فرعون تمہارے ساتھ کیا کیا کر رہا تھا، لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے بغیر تمہارے لڑے ہوئے تمہارے دشمن فرعون اور اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا اور ہم نے تمہیں نجات دیا۔ ایک بڑا فضل و کرم یہ، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا تم ان سے لڑو، تلوار اٹھاؤ، فرعون کا مقابلہ کرو، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا صبر کرو، بغیر لڑے اور بغیر کسی مزاحمت کے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا کو حکم دیا، دریا اس کو غرق کر دے۔ دونوں طرف کا پانی مل گیا، موجیں پٹک پٹک کر کے ساری دشمن کو ختم کر دیا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل میں نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دیا۔ نمبر 2، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے طور پہاڑ کے داہنے جانب۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیا آپ اپنے قوم کے سرداروں کو نے واختار موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 رجلا 70 سرداروں کو منتخب کیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھ قبیلے کے 70 سرداروں کو لیا اور کوہ طور کے دائیں جانب آگے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا کر کے موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو کیا، شریعت دی اور آسمانی کتاب۔ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، یہ ان کے لیے بڑے شرف اور بڑا مقام مرتبہ تھا۔ نمبر 3، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے جب تمہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑی، بھوک لگی، تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، ہم نے اپنے فضل و کرم سے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا. من کہتے ہیں کہ آسمان سے تیار شدہ کوئی میٹھی چیز تھی جو آتی تھی. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں میٹھائی میٹھی چیز حلوہ سمجھ لیں, اور وہ بھی کہاں سے آئے؟ اس کی لذت, اس کی طاقت, اس کی قوت اور اس کے ذائقے کا کیا عالم رہا ہوگا. بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں نصیب ہوئی. اس سے پہلے ہم نے درسوں میں بتایا تھا حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی قوم نے گاؤں میں داخل ہونے سے منع کر دیا, پانی نہیں دیا, شراب دیا, کھانے کی باری ہے تو خنزیر کا گوشت دیا, لیکن انہوں نے ساری چیزیں کہا وقوفو, میں جس کی طرف سے تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اس پر جو کتاب نازل ہے یہی ساری چیزوں کو تو حرام کیا ہے اس نے, اور وہی ہمیں کھلانا چاہے تو لے جاؤ اپنا. سب بھگا دیا. گاؤں کے لوگوں نے سوچا تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا, لیکن کہتے ہیں الحمدللہ دھوپ تھی, ایک چادر تھی, ہم نے اسی میں اپنے آپ کو لپیٹا اور اسی تپتے ہوئے ریت میں لیٹ گیا کہ مر جاؤں گا کوئی بات نہیں لیکن حرام نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں بس اچانک, یہ پورا قصہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سنایا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کا, کہتے ہیں اچانک احساس ہوا کہ ہاں کوئی ٹپکا رہا ہے, ٹھنڈا لگ رہا ہے. کہتے ہیں کہ بس جب الحمدللہ آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ بالٹی اوپر سے لٹکی ہوئی ہے اور بہترین قسم کا آہستہ آہستہ پانی ہمارے منہ میں ٹپکایا جا رہا ہے. ہم نے پیا. کہتے ہیں اس قدر پیا کہ قمیص ہماری, پیٹ اتنا بھر گیا کہ قمیص ہماری کپڑا ٹائٹ ہو گیا, اتنا پی لیا. اور پھر پانی اور بالٹی سب غائب. کہتے ہیں پھر قوم کے لوگ آئے, کسی کی دل میں رہے میرے ساتھ پیسہ بن جائے گا دے دو, پانی دے دو, فلاں کی دے دو. کہا کسی سمجھدار نے سمجھایا تھا قوم کے لوگ پانی, دودھ اور حلال غذا لے کر کے. میں نے کہا بھائی سب کچھ لے کر کے چلے جاؤ. کیوں؟ ہم نے کھا لیا, ایک پیٹ اتنا پھول گیا ہے, بھر گیا ہے کہ اب کوئی جانے کی گنجائش. الحمدللہ. کہتے پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. جو چیز اوپر سے آ جائے میرے بھائی, ایک چیز ہم آپ کو اپنے یہاں سے, ہمارے گھر میں کچھ پکا ہم آپ کو بھیج دیں گے, اور ہمارے خلاف بادشاہ کے گھر سے ہمیں آئے تو دونوں کے کھانے میں, دونوں کے ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. سارے بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک کے جانب سے جو میٹھا بنی اسرائیل کو نازل ہوا اس کا مقابلہ دنیا میں کون میٹھا؟ ایک تو میٹھا تھا من, اور دوسرا was سلوا. کیا؟ سلوا, پرندہ بہترین. اللہ تعالیٰ پتا نہیں کہاں سے پرندوں کو بھیج دیتا, تاغا بتاغا پکڑے اور اپنے مرضی کے مطابق فرائی کر کے بھون کر کے جیسے چاہیں وہ کھائیں. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل سے اللہ نے سب کچھ چھین لیا. کیوں چھین لیا؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری شروع کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا. جب کھائے تو چند دنوں کے بعد کہتے ہیں یا موسیٰ ادع لنا ربک, موسیٰ ذرا دعا کرو اپنے رب سے. یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے. اب کچھ لیسن ہونا چاہیے, کچھ پیاز ہونا چاہیے, کچھ خیار ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ تو اوپر کے آتے من و سلوہ یہ کھاتے کھاتے عاجز آ گئے. ناشکری کیا. ایک تو ناشکری کی, اللہ نے چھین لیا. کہا اچھا ایسا کرو, اب تم اس کے مستحق نہیں رہے, ناشکرے ہو, ایسا کرو چلے جاؤ فلاں جگہ گاؤں میں, وہاں بیل خریدو, کنواں کھودو, خوب اپنی مرضی کے مطابق پیاز, لہسن, چنا, مٹر جو چاہو سب کچھ پیدا کرو. نہ پر دو. انہوں نے خیانتیں شروع کر دی. ضرورت جتنی تھی اتنا لانے کے بجائے زیادہ اٹھا رہے تھے. کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کر دیا؟ جب انہوں نے خیانت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ جب وہ لے کر کے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کو سڑا دیتا.
بدبو آنے لگتی، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد میں لولا حوا لم تکن انثى، اگر حوا اپنے شوہر آدم کے اس کو غلط مشورہ نہ دی ہوتی تو قیامت تک کوئی عورت اپنے شوہر کو غلط مشورہ نہ دیتی، لیکن آدم کی بیٹیاں جب امی جان ہی نے غلط مشورہ دے دیا تو ان کی بیٹیاں جو ہے بھائیوں سے لڑانا، ساس سے جھگڑا کروانا، سسر سے الگ کروا دینا، یہ سارا چکر کہاں سے چلتا ہے؟ غلط مشورہ جب بیوی دیتی ہے۔ ولولا بنو اسرائیل، اور اگر یہ بنو اسرائیل نے من سلوہ میں خیانت نہ کی ہوتی تو لم یخلص الطعام، کھانا پڑا رہتا کبھی سڑتا۔ یہ کھانا جو آج سڑ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، یہ بھی عذاب کی سزا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ من سلمہ کے معاملے جب خیانت سے کام لیا تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے کچھ اور بدمعاشی شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی خفیہ تدبیر کی، ٹھیک ہے تمہارا کھانا ہم صحیح رکھیں نہیں سڑ جائے گا، ساری مصیبت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ اتنے انعامات سے نوازا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم من جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، یہ بڑے بڑے چند انعامات اور اپنے فضل و کرم کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ اور حلال رزق جو میں نے تم کو دیا یہی کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، رزق کے معاملے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے زیادتی تجاوز نہیں کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے تمہیں دیا ہے تو حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقے سے جو کچھ دیا اسی پر اتفاق کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حرام راہ اختیار نہ کرو، رشوت اور سود نہ لو، حرام کھانے کی عادت نہ بناؤ، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاؤ۔ کیوں؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، یہ ہے اگر تم حد سے تجاوز کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ غضب کب نازل ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، ریڈی میڈ آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، خبردار اس میں حد سے زیادتی تجاوز نہیں کرنا۔ اگر تم حدود اللہ کو توڑو گے اور حد سے تجاوز کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غضبی، اب ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا، تمہاری ساری خوشحالی ہم چھین لیں گے، جو عیش کر رہے ہو سب ختم ہو جائے گا اور تمہارے اوپر ہماری پکڑ، ہماری گرفت، ہمارا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ بھی سن لینا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں، جس پر میرا غضب نازل ہو جائے، فَقَدْ هَوَىٰ، تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے رزق کا دروازہ آسمان سے کھولا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، تنبیہ کر دی کہ یہ تمہارا رزق، تمہاری خوشحالی اور آسمان سے جو من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، تم نے تمہارے اوپر ہم نے اپنا فضل و کرم کیا ہے، یہ کب تک ہماری رحمت رہے گی؟ جب تک تم صراط مستقیم پر ہوگے، نافرمانی سے بچو گے، اور جب نافرمانی کرو گے تو ہمارا فضل و کرم، ہماری رحمتوں کا دروازہ بند، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور ہماری لعنت اور ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو رزق سے محرومی
اور رزق میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ بندوں کی نافرمانیاں اور بندے کے گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو گناہوں سے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے بڑی پیاری بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر امام وہب سے نقل کیا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتاب الزہد پر جتنی کتابیں لکھی گئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے اچھی کتاب امام احمد بن حنبل کی ہے، عبرت و نصیحت کے لیے کتاب الزہد۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض بنی اسرائیل کی کتابیں، یعنی ان کے اوپر آسمانی کتابیں کہی جاتی ہیں، ہم نے ان بعض کتابوں کو پڑھا، مطالعہ کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد رکھنا، انی اذا اطعت رضیت وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ۔ اے بنی اسرائیل یاد رکھنا کہ جب میری اطاعت بندے کرتے ہیں تو میں بندوں سے راضی ہوتا ہوں۔ جب بندے ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہماری فرما برداری کرتے ہیں، ہماری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے اور ڈرتے خوف زدہ رہتے ہیں، انی اذا اطعت رضیت، جب میرے بندے جب تم میری فرما برداری کرتے رہو گے تو ہم تم سے راضی رہیں گے، اور جب میں تم سے راضی رہوں گا تو بارک تو ہم تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے رزق میں، تمہاری صحت میں ہم برکتیں نازل کریں گے۔ برکتیں کب نازل کریں گے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اچھی طرح سے یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے وارننگ دے رہا ہے، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ۔ اے یہودیو بنی اسرائیل یاد رکھو، جب تک تم میری فرما برداری اطاعت کرتے رہو گے تب تک ہم تم سے راضی رہیں گے، اور جب ہم تم سے راضی رہیں گے تو بارک تو میں تمہیں اپنی برکتوں سے نوازتا رہوں گا، تمہاری آمدنی میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے بزنس میں، تمہارے مال و جان میں، اولاد میں، ہم تمہیں برکتوں سے نوازتے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، ہماری برکتوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ 10 سال تک تو دوں گا اس کے بعد برکت بند، یہی ہوتا ہے نا؟ نہیں، لَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، ہماری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر تم زندگی بھر میری اطاعت کر کے مجھ کو راضی رکھو گے تو ساری زندگی ہماری برکتیں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، برکتوں کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور یہ بھی سن لو وَإِذَا عُصِيتُ، اور جب تم میری نافرمانی کرنے لگو، اطاعت کے بجائے نافرمانی، فرما برداری کے بجائے گناہ، ہماری عبادت کے بجائے نفس پرستی کے تم شکار ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا عُصِيتُ، اور جب میری نافرمانی کرو گے، غضب تو ہم تمہارے اوپر غضبناک ہوں گے، ہم تم سے ناراض ہوں گے اور ہمارا غضب تمہارے اوپر ہوگا۔ وَإِذَا غَضَبْتُ، اور جب میں تمہارے اوپر غضبناک ہو جاؤں گا تو لعنت، میں تمہارے اوپر اپنی لعنتوں کا دروازہ بھی کھول دوں گا۔ میرے بھائی، یہ نافرمانیاں کرنا، نمازیں ہم چھوڑتے رہیں، حرام کام ہم کرتے رہیں، ساری حرام کاریاں ہم کرتے رہیں، حرام ہم دیکھیں، حرام ہم کھائیں، رشوت ہم لیں، سود ہم کھائیں، ساری برائیاں کرتے رہیں، اور پھر بھی کہیں پتہ نہیں ہمارے آمدنی میں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اپنا محاسبہ نہ کریں، ہمارا چلتا ہوا کاروبار کیوں بند ہو گیا، ہماری آمدنی سے برکت کیوں اٹھ گئی؟ کسی نے کالا علم نہیں کیا ہے،
اصل میں تمہارے کالے کارنامے ہو گئے جس کی وجہ سے ساری بے برکتی تمہارے اندر آ چکی ہے. رزق کا دروازہ ظالم لوگ بدعقیدہ کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے. بندش کیا کی ہے؟ کسی نے پیسہ لیا ہوگا اور حاسد نے بندش کر دیا. کتنی بیوقوفی کی بات ہے. اللہ فرماتے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. ہم اپنے فضل و کرم سے جس کے لیے دروازہ کھول دیں فلا ممسک لها، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بندش نہیں کر سکتی. ارے اللہ تو چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کائنات کے لوگ مل کر کے بندش نہیں کر سکتے. اور ہم اتنے بدعقیدہ نکل گئے کہ بابا کی ایک مجاور کی ایک تعویذ نجومی کی 10 پیسے کی تعویذ وہ پڑیا جو ہے کاغذ کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رزق کا دروازہ بند کر دیتا ہے. یہ میرے بھائی اللہ اگر کھول دے گا تو کوئی بندش نہیں کر سکتا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَسَيْتُ اُسِيتُ، اور جب میری نافرمانی کی کرو گی تو ہم تم سے غضبناک ہوں گے، اور جب تم سے غضبناک ہوں گے تم سے غصے میں ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، تو لعنتو، پھر رحمت کا اپنے فضل و کرم کا برکت کا دروازہ بند اور تمہارے اوپر لعنت کا دروازہ کھول دیں گے ہم. اللہ اکبر. پھر آگے ذرا سنیں وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہ لعنت بھی کیسی، لعنت محدود نہیں، ایسی لعنت کا دروازہ. لعنت کے معنی نحوست سمجھ میں کیا؟ ایسی نحوست اور لعنت کا دروازہ کھول دیں گے کہ 7 پشت تک تمہاری خوشحال نہیں ہو پائے گی. اس لیے میری نافرمانی سے بچو، توبہ استغفار کرو. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی سب سے بڑا سبب کیا؟ رزق سے محرومی کا. اسی لیے آئے قرآن پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 جو میں نے شروع میں تلاوت کیا کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اہل القرى گاؤں والے بستی والے ملک کے باشندے اگر ایمان لائے واتقوا اور نافرمانیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کس چیز سے بچائیں؟ نافرمانی. کیونکہ شروع میں نے بتایا رزق سے محرومی کا سب سے بڑا سبب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الرجل لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل قرآن گاؤں اور شہر ملک کے باشندے اگر ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ کیا اختیار کر لے؟ وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کر لیں. تقوی کا مطلب اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. جب ایمان والے اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. یہ دونوں طریقے جب اپنائیں گے تبھی آپ نافرمانی سے بچیں گے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کا چھوڑنا نافرمانی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر آپ ان کو نہیں بجا لائیں گے، ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. نمبر 2، جن چیزوں
سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے، ان چیزوں کو کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ یہ دو قسم کے گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی۔ نمبر ایک، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو اگر آپ ادا نہیں کریں گے تب اللہ آپ سے ناراض۔ نمبر دو، جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے ان کو کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور غضب سے بچنے کے لیے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ ادا کریں، بجا رہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو آپ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ اور یہی دو گناہ ہیں جو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، حضرت آدم اور ابلیس کے معاملے پر غور کریں۔ دونوں نے ایک ایک گناہ کیا، ایک گناہ آدم نے کیا اور ایک گناہ ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے کون سا گناہ کیا؟ پہلا گناہ، جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ابلیس نے اس کو کیا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کتنے سجدے کا انکار کیا؟ اور ہمارا بے نمازی بھائی جو بھی عشاء چھوڑا ہوگا وہ کتنے سجدے کو چھوڑا؟ کم سے کم 34 سجدے۔ 17 رکعت لوگ پڑھتے ہیں نا، مسجد میں آئے بھائی کتنے رکعت پڑھے؟ 34۔ تو کتنے سجدے چھوڑے؟ 34 سجدے کہاں چھوڑے؟ صرف ابھی عشاء میں۔ اس کے باوجود بھی سوچتا ہے، روتا ہے کہ آخر برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے، دھندا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا اور آدم کی اولاد 24 گھنٹے میں کتنے سجدے اگر جوڑ کر کے حساب لگائے گا۔ 5 وقت کی نمازوں میں کتنے سجدے چھوڑا، لیکن اگر درگاہ کے قریب سے گزرے تو ایک سجدہ نہیں چھوڑے گا۔ اور اتنے خشوع خضوع کے ساتھ جب تک مجاور جھاڑو نہیں مارتا اٹھتا بھی نہیں جاتا۔ اب تجربہ کرنے وہاں ایسا خشوع خضوع ہو گیا۔ اللہ، تو آدم نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنے سے اس کو چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کیا غلطی ہوئی؟ جس درخت سے منع کیا تھا آدم نے، شیطان نے کے وسوسے میں آ کر کے اور حضرت حوا کی مشورے سے اس درخت ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ دونوں سے ایک ایک گناہ ہوا، لیکن اہل علم کہتے ہیں ابلیس کا گناہ بڑا ہے اور آدم کی کا گناہ چھوٹا رہا ہے۔ دونوں گناہ، لیکن ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ جس چیز کا حکم دیا اس کو اس نے نہ کیا، اور آدم علیہ السلام کا گناہ یہ تھا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا تو اس کو انہوں نے کھا لیا۔ آدم کو توبہ نصیب ہوئی، ابلیس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہی دو گناہ، دو قسم کے گناہ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل قرآ، شہر اور بستی کے لوگ، گاؤں والے، ملک والے باشندے اگر ایمان کے ساتھ ساتھ کیا اختیار کر لے؟ تقویٰ، یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی سے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان کے اوپر، اس ملک کے باشندوں پر ہم آسمان اور زمینوں سے برکتوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ کب اللہ تعالیٰ کھول دے گا بھائی؟ جب ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ دیکھیں، گناہوں سے باز رہنا، گناہوں سے بچنا، ایک مومن اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانیوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، کس قدر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور اس ملک اور قوم کو اللہ تعالیٰ کتنا خوشحال بنا دیتے ہیں۔
فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں سے ہم ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اس قدر دروازے کھول دیتا ہے اور اس قدر اللہ تعالیٰ رحمتوں رحمت کا نزول کرتا ہے۔ یہ سورۃ الجن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو کہ ہاں بارش بھی ایسے وقت میں برساتے کہ بادل کے گرج اور چمک سے ان کو ڈرنے کی نوبت بھی نہ آتی، خوب گہری نیند سے ان کو سلا دیتے اور رات کو گرج چمک کر کے بارش ہو جاتی، ان کے دل کو دہلنے اور دل میں خوف پیدا ہونے کی اس قدر ہم ان کو امان نصیب کر دیتے۔ کن کو؟ جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا رزق کا اور رزق کی کشادگی اور رزق کی برکت کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، برائیوں کو ترک کر دینا۔ اور برائیاں جتنا زیادہ عام ہو جائیں گی اتنا ہی زیادہ رزق کا دروازہ بھی بند ہوگا اور رزق دے گا بھی تو اللہ تعالیٰ برکتوں سے محروم کر دے گا۔ اور لیکن وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی سورہ اعراف کے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لاتے، ایمان والے اگر ایمان کے ساتھ ساتھ میری نافرمانی اور گناہوں سے بچاتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیتی۔ لیکن گاؤں والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، گناہ نہیں چھوڑے۔ ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، گناہ کا کام کیا، انکار کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کی سزا کا مزہ اچھی طرح سے ان کو چکھا دیا۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم پڑ گیا خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ برائی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نافرمانیوں سے بچائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی وغیرہ نے متعدد احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے صرف ایک حدیث ہم پیش کریں، حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی حدیث کا مفہوم بھی اور الفاظ بھی کس کے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ عام حدیث جو ہوتی ہے مفہوم تو بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہی بھی تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اچھی خاصی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے۔ آگے کیا کیا؟ ان روح القدس، روح القدس لقب ہے کن کا؟ جبرائیل امین کا۔ قد نفخ فی روحی، ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور میرے نفس میں القا کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی ہمارے دل میں ڈال کر کے ہم کو بتا کر کے گئی۔ اللہ کیا ہے جو جبرائیل امین نے ہمیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کیا تھا؟ اِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، اِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ اللہ نے کیا وحی بھیجی، کیا پیغام دیا؟ بڑا اہم رزق کے معاملے۔ لن تموت نفس، ہرگز کوئی انسان نہیں مر سکتا
کوئی مخلوق، کوئی جاندار، کوئی نفس نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ اپنی دنیا کی رزق کو مکمل نہ کر لے. جب تک رزق مکمل نہ کر لے تب تک آدمی کو موت نہیں آ سکتی. رزق کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث کہ بچہ جب ابھی چند ہی مہینے کا پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کتنا ہے اور کہاں سے اور کب ملے گا. تو پیدا ہونے کے پہلے پہلے آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کا رزق جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے لکھ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. جب تک انسان کا رزق باقی ہے تب تک ملک الموت نہیں آئے گی، اور جب رزق ختم ہو جائے گا تو ملک الموت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. ہاں بھائی ختم ہے، نہیں روک سکتا کوئی. فاتقوا اللہ، اسی لیے تم لوگ اللہ تعالی سے ڈرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق حاصل کرنے میں اعتدال کیا رکھو، حلال طریقہ اپناؤ. جب تمہارا رزق جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے جب تک استعمال نہیں کر لو گے تب تک موت آنے والی نہیں ہے. اس لیے فَإِنِ اسْتَبْطَأَ الرِّزْقُ تمہیں تمہارا رزق اللہ نے جو رکھا ہے، اگر رزق ملنے میں تمہیں ذرا سا تاخیر ہو، ملازمت ملنے میں، کاروبار چلنے میں تھوڑی سے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو عاجز آ کر کے گھبرا کر کے کفریہ شرکی حرام کام نہ کرو، بلکہ انتظار کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اپنا رزق ڈھونڈو لیکن حلال طریقے سے ڈھونڈو. اللہ پر کیوں بھائی؟ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، حرام طریقے سے جو آیا گا وہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا. حرام کھاؤ گے نماز بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں، جہنم میں بھی جاؤ گے، اولاد کو بھی حرام کھلا کر کے ان کی بھی آخرت برباد کرو گے. اور رزق حلال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اب ذرا سنو، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. آپ نے شان میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. حرام طریقے سے کبھی اللہ کا فضل تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرو گے تبھی تمہیں اللہ کا فضل. کیا مطلب؟ اطاعت و فرما برداری، شریعت کے مطابق حلال طریقے سے جو کچھ تمہیں ملے گا وہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اسی میں برکت ہوگی، وہی تمہارے لیے حلال ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بندے کے مشکلات اور پریشانیوں کے دور کرنے کا سلسلہ جو رکھا ہے وہ اسی میں رکھا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اس پر یقین رکھے کہ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا اور جو کچھ ہمیں پہنچا ہمارے نصیب میں یہ تھا. نمبر 2، جو کچھ اللہ نے دے دیا اس پر انسان کو خوش رہنا چاہیے اور ساری مشکلات اور پریشانیاں، ساری الجھن اللہ تعالیٰ نے شک اور شبہے کے اندر رکھی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہماری گناہی سب سے بڑا سبب بنتے ہیں، سب سے بڑے سبب ہوتے ہیں رزق کی محرومی اور رزق میں بے برکتی کا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب